آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز بالکل نہیں پڑھتے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ اس اہمیت کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اگر میری زندگی کے اندر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر تو ایمان کی علامت ہی نماز تھی۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو تو صحابہ کرام مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں قرآن کے اندر بھی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ بہت سے لوگ کچھ ناخلف ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور وہ شہوات کے پیچھے چلے، تو فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ رب الجلال ان بے نمازیوں کو عنقریب وادی غی جہنم کے ایک وادی کے اندر ڈالے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے یہ مومن کے لیے قیامت کے روز نجات ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی۔ لیکن اگر جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں تو قیامت کے روز نہ اس کے پاس دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات ہوگی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ ہے جو بے نمازی ہے ان کا حشر قیامت کے روز فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص حکومت کی وجہ سے، حکومت میں مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، مال میں مصروف رہتا ہے کمانے میں اور اسی دھن کے اندر لگا رہتا ہے، اس وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے، فرمایا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص وزارت کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے قیامت کے روز کن لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم جو ہے کس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا ایک جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو نماز پڑھا کرو، نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ اس لیے کہ جو شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے کلیم اللہ، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ گناہ جب سرزد ہوا تو اس گناہ کے نتیجے میں میرے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، اے موسیٰ کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے غصے میں فرمایا کہ نہیں جا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت تو روتی ہوئی چلی گئی، لیکن حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے اللہ کی کلیم اللہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، وہ عورت جب توبہ کرنے کے لیے آئی تھی تو نے اس کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے تو توبہ کر لے؟ تو کیا تو اس کو بہت بڑا گناہ جانتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں یا اللہ میں تو اس کو بہت بڑا گناہ جانتا ہوں۔ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہگار شخص مجھے بتلاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ بالکل بتائیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اس سے بھی بڑا گناہگار شخص تو وہ ہے کہ جو نماز اپنی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہگار ہے، یعنی جو اس نے زنا کیا اس زنا سے بھی بڑا گناہگار ہے،
جو اس کی زنا سے اولاد ہوئی، اس اولاد کو اس نے قتل کیا، فرمایا بے نمازی تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ گار ہے۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال کتنا سخت نفرت کرتا ہے اس شخص سے کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی کے اندر نماز نہیں، اس کی زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے نماز کا کہ جب ان کو آخری وقت میں دشمن نے ضرب لگائی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا تو کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یا امیر المومنین نماز، تو آپ نے فرمایا ہاں نماز۔ یاد رکھو جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی کسی کام کی نہیں، بیکار ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت کے اندر، جس حالت کے اندر آپ تھے، زخم سے خون بہہ رہا تھا، اسی حالت کے اندر آپ نے نماز ادا کی۔ تو نماز کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ شاید اس نماز کی نحوست ہی ہماری دنیا، قبر اور حشر کو خراب نہ